بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی پہلی بیوی سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے دوسری شادی کی۔ میری دوسری بیوی کو میری پہلی بیوی علینا کھٹکتی تھی۔ ایک روز میری دوسری بیوی نے مٹھائی میں زہر ملا دیا اور مجھے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلاؤ تاکہ وہ مر جائے اور ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کو زہر والی مٹھائی کھلائی تو جاتے جاتے میری بیوی ایسی بات کہہ گئی جس کو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام عمران ہے اور یہ کہانی میری زندگی کے ایک ایسے موڑ کی ہے جس پر میری مرضی کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ بعض اوقات انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا اور جو نہیں چاہتا وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میرے والدین نے میری شادی زبردستی کروا دی تھی۔ میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ سچ کہوں تو میں نے اسے کبھی ایک نظر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ ایک عام سی سیدھی سادی لڑکی تھی جس کا دنیاوی چمک دھمک سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ میں ہمیشہ اپنے لیے ایک حسین، خوش لباس اور جدید خیالات رکھنے والی لڑکی کا خواب دیکھتا رہا، مگر والدین نے مجھ سے میری خواہش چھین کر اپنی پسند کی لڑکی کو میرے ساتھ باندھ دیا۔ یہ رشتہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا بیٹا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، امی نے نرمی سے کہا تھا، مگر مجھے ان کی بات پر یقین نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے خوابوں کا قتل کر دیا گیا ہو۔ میری بیوی جو اب میرے نکاح میں آ چکی تھی ایک سادہ سی لڑکی تھی، نہ کوئی خاص لباس پہننے کا شوق، نہ کوئی میک اپ کی دیوانگی اور نہ ہی کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے والی، بس ایک عام سی گھریلو سی لڑکی تھی جسے گھر کے کام کاج کے سوا اور کچھ نہیں آتا تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو اس سے دور رکھا۔ اس سے بات کرنا تو دور کی بات، میں نے اسے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ وہ روز میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرا انتظار کرتی، مگر میں ہمیشہ اس کے جذبات کو نظر انداز کر دیتا۔ اس کے چہرے پر اکثر اداسی چھائی رہتی، مگر میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، وہ شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ چند سال یوں ہی بیت گئے، میری زندگی اسی روٹین میں گزر رہی تھی۔ میں گھر میں صرف ایک بوجھ کی طرح رہتا اور وہ یعنی میری بیوی ایک نوکرانی کی طرح میرے لیے کھانے پینے اور دوسرے کاموں کا خیال رکھتی۔ پھر ایک دن زندگی نے مجھے ایک ایسا دھچکا دیا۔ میرے والدین ایک حادثے میں چل بسے۔ ان کی وفات میرے لیے یقیناً ایک صدمہ تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک آزاد سانس بھی تھی۔ اب کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے زبردستی کسی رشتے میں باندھ کر رکھے، کیونکہ میرے والدین ہر وقت مجھے زور دیتے تھے کہ اپنی بیوی کو اس کا حق دو، اس کا خیال رکھو۔ میری ماں تو پھر بھی چپ کر جاتی تھی، لیکن میرا باپ مجھ پر غصہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو ہم نے علینا کی شادی تم سے کروا دی اور اس کی زندگی برباد کر دی۔ اس یتیم بچی کی بد دعائیں کہیں ہم کو لگ نہ جائیں اور تم بھی اس کی بد دعاؤں سے ڈرو۔ میرے باپ کی ایسی باتیں مجھے غصہ دلاتی تھیں اور اکثر میں بھی ان کے آمنے سامنے ہوتا تھا تو ان سے کہہ دیتا تھا کہ کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری اس سے شادی کروا دیں؟ میں نے تو اس وقت بھی شادی سے انکار کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے زبردستی میری شادی اس سے کروا دی تھی۔ لیکن اب مجھ سے باز پرس کرنے کے لیے میرے والدین نہیں تھے۔ کچھ عرصہ بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنی چاہیے۔ میں نے دوسری شادی کرنے کا سوچا اور اس بار میں نے اپنی پسند کی لڑکی کا انتخاب کیا۔ وہ خوبصورت تھی، جدید تھی، اس میں وہ سب کچھ تھا جو میں ہمیشہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو بتایا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو اس نے کچھ نہ کہا، کوئی بحث نہ کی، کوئی شکایت نہ کی، بس خاموش رہی۔ وہ تو شاید پہلے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں تھا۔ میری دوسری شادی ہو گئی اور میں اپنی نئی دلہن کو لے کر گھر آیا۔ میرے لیے یہ خوشی کا دن تھا، مگر میری پہلی بیوی کے لیے شاید یہ دن اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ وہ اب بھی میرے گھر میں موجود تھی، مگر اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف گھر کے کام کاج کرنے والی ایک عام سی عورت تھی جس کے جذبات میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا باب تھا، مگر کیا یہ واقعی میری خوشیوں کا آغاز تھا یا پھر تقدیر نے میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر رکھا تھا؟
میرے دل میں اب بھی اس بات کا دکھ تھا کہ میری پہلی بیوی جو ہمیشہ میرے لیے بے خود ہو کر جیتی تھی، اب مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس سے کبھی محبت نہ کر سکا تھا اور میری دوسری بیوی کے آنے سے وہ میری زندگی سے محض ایک بوجھ بن کر رہ گئی تھی، مگر اس کی موجودگی ابھی تک میرے دل میں ایک گہری اذیت بن گئی تھی، اور شاید میری دوسری بیوی کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت کی کوئی گہری جڑ تھی۔ میری دوسری بیوی جو پہلے بہت پیاری، خوبصورت اور نرم مزاج دکھائی دیتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اتنی تلخ اور بدلے کی خواہش رکھنے والی بن گئی تھی، مگر حقیقت سے میں کترا رہا تھا۔ وہ دن بدن مجھ پر اپنا کنٹرول بڑھاتی جا رہی تھی، اور میں اس کی محبت میں اس کے ہر فیصلے کو بغیر کسی سوال کے قبول کر رہا تھا۔ ابھی تک مجھے میری دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پہلی کو تو ویسے ہی میں نے حق زوجیت دیا ہی نہیں تھا۔ میری بیوی الینا کا بے ضرر وجود اب میری دوسری بیوی کو کھٹکنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو میری دوسری بیوی نے میرے سامنے ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کی ہر بات کو بغیر کسی مزاحمت کے مانتا ہوں، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مجھے کچھ ایسا کرنے کو کہا جو میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ بننے والا تھا۔ یہ مٹھائی تمہیں اپنی پہلی بیوی کو دینی ہے، اس نے بڑی چپ چاپ آواز میں کہا، اور تمہیں اس میں کوئی سوال نہیں کرنا، بس اسے کھلا دینا۔ میں اس وقت چپ رہا اور اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جو میری سماعتوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ مٹھائی میں زہر ملا ہے، وہ کھائے گی تو مر جائے گی۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا؟ میری آواز میں خوف تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن اس نے مجھے قائل کرنے کی پوری کوشش کی اور کہا، وہ تمہاری زندگی میں اب غیر ضروری ہو چکی ہے، اور تمہاری خوشی کے لیے یہ ضروری ہے۔ وہ مر جائے گی تو ہم دونوں کا راستہ صاف ہو جائے گا، اور تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا سکو گے۔ میرے دل میں اب بھی شک تھا، لیکن وہ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ میں خود اس کی باتوں میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ الینا مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے جب ایسا کرنے سے انکار کیا تو میری دوسری بیوی غصے سے پاگل ہو گئی اور کہا، تم الینا کے ساتھ یہاں رہو، میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اور خلا کا نوٹس تمہیں جلد مل جائے گا، پھر رہنا ساری زندگی اپنی جاہل گنوار بیوی کے ساتھ۔ یہ سن کر میں دہل گیا اور مجبوراً اس کی بات ماننے کو راضی ہو گیا، مگر میرا دل راضی نہ تھا۔ میں نے تو آج تک ایک چونٹی نہیں ماری تھی، مگر اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا۔ جیسے ہی الینا نے مجھے کھانا دینے کے لیے آئی، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے 2 گلاب جامن کھلائے، تو وہ میری محبت اور توجہ کو ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ میری ذرا سی عنایت پر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور مٹھائی کھا لی۔ اس نے مٹھائی کھائی اور میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے کہ میری ہر امید اس مٹھائی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ گیا، اور وہ تھوڑی دیر بعد نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ نہیں، میں نے گھبرا کر کہا، اور فوراً اس کے قریب دوڑ کر اس کی حالت دیکھی۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے جسم میں سرایت کرنے والی تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میری زندگی کا سب سے بدترین فیصلہ تھا۔ میری دوسری بیوی جس نے یہ سب کھیل کھیلا تھا اب خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ الینا کی آنکھوں میں ایک عجیب شکوہ تھا، جیسے کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس مٹھائی میں زہر تھا۔ جب میری پہلی بیوی مٹھائی کھا کر زمین پر گری، میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور میں بے بس ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جو درد اور تکلیف کی لکیریں آ رہی تھیں وہ مجھے قتل کر رہی تھیں۔ میں نے اس کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری دوسری بیوی جو پہلے بہت پر اعتماد نظر آ رہی تھی اب خاموش ہو چکی تھی۔ وہ بس ایک کونے میں کھڑی میری حالت دیکھ رہی تھی، جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اب وہ ماند پڑ چکی تھی، لیکن اس کی خاموشی مجھے اور زیادہ ڈرا رہی تھی۔ جب میری بیوی کی حالت اور زیادہ بگڑی تو مجھے لگا جیسے وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔
میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا دیکھ رہا تھا اور ہر لمحہ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل سینے میں جیسے دھڑکنے کی بجائے ایک قید خانے میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے الینا سے کہا اور فوراً اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے تک میری بیوی بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک کمرے میں بند ہوں اور اس کے باہر کی دنیا بالکل الگ ہو۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے فوراً اس کا علاج شروع کیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ہر لمحہ میری بیوی کی حالت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور آنکھوں کے سامنے بس وہی منظر تھا جب وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس پر زہر کا اثر ہو چکا تھا اور اگر ہم تھوڑی اور دیر کرتے تو وہ زندگی کی جنگ ہار چکی تھی۔ ان کی باتوں نے مجھے اور زیادہ گہرے دکھ میں ڈبو دیا۔ شکر ہے اللہ کا، تو نے اسے بچا لیا، میں دل میں کہہ رہا تھا۔ ہسپتال کے ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اور میری بیوی اب ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے تھے اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا، کیسے میں دوسری بیوی کی باتوں میں آ کر اس قدر سنگ دل ہو گیا کہ کسی انسان کا قتل کرنے جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا اور زہر کے اثرات اس کے جسم سے نکالنے کے لیے معدے کو واش کیا گیا۔ اس کے بعد اسے کچھ وقت کے لیے نگرانی میں رکھا گیا اور جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ ہوش میں آ گئی۔ میں اس کے قریب بیٹھا تھا اور جب میں اس کی طرف دیکھا تو میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ تم کہاں تھے؟ اس کی آواز کمزوری میں ڈوبی ہوئی تھی مگر پھر بھی اتنی گہری تھی کہ مجھے احساس ہو گیا کہ اس کی تکلیف اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیوں؟ کیوں تم نے مجھے تکلیف دی؟ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا، میں نے دل کی گہرائیوں میں کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ سب غلط تھا۔ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا تم اب بھی میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ اس نے سر جھکایا اور پھر ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ تم نے مجھے زہر دیا اور مجھے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تمہارے ساتھ تو ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے لیے میری محبت واپس آ جائے گی۔ تم نے جو کیا وہ میں نے کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اب اس غلطی کا بوجھ مجھے ساری زندگی اٹھانا پڑے گا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی اور اس نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو درست کر لوں۔ اب بھی وقت تھا، مجھے اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا تھا۔ ہسپتال کے کمروں میں خاموشی تھی اور میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اس کی حالت بہتر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور معصوم سا چہرہ تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک خوف تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کئی گھنٹے جب میں ہسپتال کے کمرے میں بیٹھا رہا تو میری بیوی نے ایک ایسی بات کہی جو میری دنیا کو ہلا کر رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لفظوں کو ترتیب دیا اور پھر اس نے مجھ سے کہا، عمران، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے مگر تمہیں حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ میری آنکھوں میں ایک تجسس کی لہر دوڑ گئی اور میں اس کی ہر بات پر دھیان دینے لگا۔ تمہاری دوسری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے عمران، وہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ اس نے تم سے شادی تو کی مگر اس کے دل میں تم نہیں ہو۔ میرے دل میں جیسے قیامت آ گئی۔ اس کی باتوں کا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا اور میں نے اس سے مزید سوال کیا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، تمہاری دوسری بیوی تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ جب تم گھر میں نہیں ہوتے تو وہ دوسرے مردوں کو گھر پر بلا کر وقت گزارتی ہے۔ تمہیں کبھی اس پر شک نہیں ہوا؟ میں اس کی باتوں کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو ایک مختلف حقیقت تھی اور اب یہ سب کچھ میری زندگی کی اصل حقیقت بن چکا تھا۔
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے سرک رہی ہو۔ اس نے تمہیں کبھی سچ نہیں بتایا عمران، اس کی آواز میں افسوس تھا۔ تمہاری دوسری بیوی کی حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ تمہیں مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ تمہیں جیل بھجوانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھوں مروا کر تمہیں یا تو جیل بھجوانا تھا تاکہ ہم دونوں اس کے راستے سے ہٹ جائیں، تو مجھے زہر دے کر مارتے اور ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے۔ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں جیسے ایک بم پھٹ گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ میری بیوی جو میرے سامنے تھی، اس کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں اب تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ حقیقت میں کیا تھا، مگر کیوں؟ میں نے اس سے سوال کیا، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس نے گہری سانس لی اور پھر کہا، وہ تمہاری دولت کے لالچ میں ہے عمران۔ وہ تمہیں اور تمہاری دولت کو چاہتی ہے، وہ تمہیں اپنی جیب میں ڈالنا چاہتی ہے۔ تمہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے جذبات کی نہیں۔ یہ تمہیں اتنا زیادہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے کہ تم جیل جا کر ساری زندگی سزائیں بھگتو یا پھر مر جاؤ تاکہ وہ تمہاری جائیداد کی مالک بن جائے۔ اس کی باتوں میں میرے دل میں ایک گہری تکلیف میں ڈبو دیا۔ میں اس وقت تک خود کو ایک بے وقوف اور نابینا شخص سمجھ رہا تھا جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ میں نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ دماغ میں ایک نئی حقیقت سرایت کر گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ بدل چکا تھا اور اب میں اسے ایک اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے سوال کیا۔ میں تو اب تک سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے نرم آواز میں کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو عمران۔ تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی تقدیر کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں زہر دے کر تمہیں یا تو تمہاری زندگی کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تمہیں اب ہوشیار ہونا چاہیے۔ یہ باتیں مجھے سچ میں ہلکا سا جھٹکا دے گئیں اور میرے دل میں گہرا احساس تھا کہ میری زندگی میں کچھ غلط ہو چکا ہے۔ جب میری پہلی بیوی نے حقیقت بتائی تو میری آنکھیں کھل گئی تھیں، لیکن میں پھر بھی شک میں تھا۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی دوسری بیوی سے براہ راست بات کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ دل میں بے شمار سوالات تھے اور میری سوچیں پریشان تھیں۔ اسی وقت میں گھر آیا تو میں نے اپنی دوسری بیوی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دل اس وقت بہت زیادہ غمگین اور بے بس تھا، کیونکہ میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو ایک ہلکی سی ٹوٹ پھوٹ کی آواز آئی۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا اور مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً کمرے کا جائزہ لیا اور میری نظریں چکرا کر رہ گئیں۔ گھر میں وہ سب کچھ غائب تھا جو معمول کے مطابق وہاں ہوتا تھا۔ قیمتی سامان، فرنیچر، زیورات اور پیسہ، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میرے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ کہیں میری بیوی نے مجھے دھوکہ دینے کا کوئی نیا منصوبہ تو نہیں بنایا تھا۔ کیا میری پہلی بیوی کا کہا ہوا سچ تھا؟ کیا میری دوسری بیوی واقعی میری دولت کے لالچ میں تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے ایک اور حقیقت کھل چکی تھی اور اس حقیقت نے میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ میری بیوی، جسے میں ہمیشہ اپنے قریب سمجھتا تھا، وہ میرا اعتماد توڑ چکی تھی۔ وہ اب مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے بے اختیار گھر کا باقی حصہ چیک کیا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ فرار ہو چکی ہے۔ اس کا سامان اور پیسہ غائب تھا اور اس کا فون بھی بند تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوالات آ رہے تھے کہ وہ کہاں گئی اور آخر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا وہ میری دولت کے لالچ میں تھی؟ کیا میری پہلی بیوی نے جو کچھ کہا تھا وہ واقعی ہی سچ تھا؟ جب مجھے یہ ساری حقیقت سمجھ آئی تو میں نے فوراً اپنی پہلی بیوی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ دل میں ایک عجیب سا دکھ تھا، وہ میری آنکھوں میں اس کی تکلیف کا غم بھی تھا۔ جب میں پہلی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اس کی حالت میں مزید بہتری دکھائی دی۔
اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ اب بھی واضح تھا، مگر پھر بھی اس نے میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی صحیح سے سمجھا ہی نہیں، اور جو تم نے کہا وہ سچ ہے۔ تم نے جو کچھ بھی مجھے بتایا تھا وہ سب بالکل درست تھا۔ میں نے تمہیں وہ تکلیف دی جو شاید تمہیں کبھی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تم صحیح تھی۔ میں نے نادم ہو کر کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ سب غلط تھا، اور اب مجھے اس بات کا شدید پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں اتنی تکلیف دی۔ میں نے ایک ایسی دوانگلی عورت سے محبت کی جسے صرف پیسے کا لالچ تھا، جبکہ تم نے مجھ سے بے لوث محبت کی۔ میری غیر اعتنائی کے باوجود تم میری وفادار رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، عمران، تمہیں اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا، اور تمہیں میری معافی کی بھی ضرورت نہیں۔ تم نے جو کیا اس کا حساب تمہیں خود دینا ہوگا، اور تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے ہوں گے۔ میں اس کی باتوں میں غم اور دکھ محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس نے مجھے وہ سبق دیا جو میں ہمیشہ بھول گیا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے معاف کر رہی تھی بلکہ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے آپ کو معاف کر دوں اور کسی بوجھ تلے زندگی نہ گزاروں۔ اب بھی اس کو میری فکر تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب مجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا تھا۔ میرے لیے سب سے اہم جو چیز تھی وہ میری پہلی بیوی کی عزت اور محبت تھی، جو میری وفادار تھی۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں سب سے پہلی چیز وفاداری ہوتی ہے۔ اگر وہی نہ ہو تو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بیوی سے دھوکہ کھا کر اب مجھے پہلی بیوی کی قدر ہو رہی تھی، کیونکہ ہم جیسے انسان جب تک ٹھوکر نہ کھائیں تب تک سنبھلتے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے دل میں اپنی پہلی بیوی سے معافی مانگتے ہوئے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں کسی اور سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا، اور اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اور اس کا ہر لمحہ قدر کروں گا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا راستہ مکمل طور پر بدل گیا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی قدر کرنے کی کوشش کی۔ اب میں نے اپنے فیصلوں کا جواب خود دیا، اور میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے نئی روشنی دی۔ میں ہر وقت اپنی بیوی الینا کا شکر گزار رہتا تھا کہ اس نے مجھے معاف کیا اور ایک موقع دیا، لیکن آج بھی میں اپنے اس فیصلے پر پچھتاتا ہوں جس دن دوسری بیوی کے کہنے پر میں نے الینا کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اگر آج الینا زندہ نہ ہوتی تو میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہوتا، اور میں ساری زندگی اس بوجھ تلے جیتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، جس نے ہمارے رشتے کو اور مضبوط کیا تھا۔ یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی ظاہری خوبصورتی، چکا چوند رنگینیوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ زندگی کی اصل حقیقت کو پہچانیے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی صرف ایک دھوکہ ہے۔ انسان کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے شریک حیات کے طور پر ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو وفادار ہو۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔